السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین و ناظرین، امید ہے تمام احباب خیریت سے ہوں گے۔ فیڈرل پبلک سروس کمیشن کے تحت عربی لیکچرار، عربی ٹیچر اور اورینٹل ٹیچر کے ہونے والے انٹرویو کی تیاری کا سلسلہ جاری ہے۔ اس تیاری کے سلسلے میں آج کی ہماری اس ویڈیو میں زمانہ جاہلی کے شعراء میں سے عمرو بن کلثوم کے حالات زندگی پر مختصر سی نظر ڈالیں گے۔ عمرو بن کلثوم کی پیدائش تقریباً 530 عیسوی میں جزیرہ عرب کے شمالی علاقے میں ہوئی۔ ان کا انتقال ہجرت سے 40 سال قبل 584 عیسوی کے قریب ہوا۔ عمرو بن کلثوم کا تعلق قبیلہ تغلب سے تھا، جو اپنی بہادری، شاعری اور جنگجو مزاج کے لیے مشہور تھا۔ ان کے والد کلثوم بن عتابہ قبیلے کے مشہور سردار، ان کی والدہ لیلا ایک اعلیٰ خاندانی پس منظر رکھتی تھی۔ ان کے خاندان کو عزت وقار حاصل تھا۔ اسی وجہ سے عمرو بن کلثوم نے اپنی شاعری میں اپنے قبیلے کی برتری اور شجاعت کو نمایاں طور پر اس کا ذکر فرمایا ہے۔ عمرو بن کلثوم کی شہرت کی سب سے بڑی وجہ ان کا قصیدہ معلقات میں شامل ہونا ہے۔ ان کا معلقہ عربی جاہلی شاعری کے 7 بہترین قصائد میں شامل ہے، جسے خانہ کعبہ میں لٹکایا گیا تھا۔ ان کے معلقہ میں قبیلہ تغلب کی عظمت، بہادری، عربی ثقافت کی خوبصورتی کا ذکر ہے۔ وہ ایک عظیم شاعر تھے، بلکہ ایک بہادر سردار بھی، جنہوں نے کئی جنگوں میں اپنی قیادت کے جوہر دکھائے تھے۔ شاعری کی خصوصیات یہ ہیں کہ اس میں ان کی شاعری میں اپنے قبیلے کی شجاعت، عظمت اور عزت پر فخر نمایاں ہے۔ ان کے اشعار میں الفاظ کا چناؤ اور تشبیہات انتہائی خوبصورت، اثر انگیز ہے۔ ان کی شاعری عربی ثقافت، رسوم اور قبائلی زندگی کی بھرپور عکاسی کرتی ہیں۔ عمر کی شاعری میں جنگ، بہادری اور غیرت کا اظہار نمایاں طور پر آپ کو نظر آئے گا۔ ابن کلثوم کو عربی ادب میں ایک منفرد اور اعلیٰ مقام حاصل ہے۔ وہ معلقات کے شعراء میں شامل ہیں، جو عربی شاعری کے سب سے معزز شعراء سمجھے جاتے ہیں۔ ان کا معلقہ عربی ادب کے طلباء کے لیے ایک نصابی حیثیت رکھتا ہے اور عربی زبان اور بیان کی مہارت کے لیے پڑھایا جاتا ہے۔ ان کی شاعری نے بعد کے شعراء پر گہرا اثر چھوڑا اور ان کا فخر اور جوش آج بھی ادب میں زندہ و تابندہ ہے۔ ایک مشہور روایت کے مطابق عمرو بن کلثوم نے حیرہ کے بادشاہ عمرو بن ہند کو قتل کر دیا تھا۔ یہ واقعہ اس وقت پیش آیا جب بادشاہ نے عمر کی والدہ کی توہین کی کوشش کی اور عمرو بن کلثوم نے اپنی غیرت کا اظہار کرتے ہوئے بادشاہ کو مار ڈالا۔ واقعہ اس طرح ہوا تھا کہ بنو بکر اور بنو تغلب کے درمیان لڑائی میں یہ سردار آپس میں، چونکہ اپنے قبیلے کا سردار تھا، تو آپس میں عمرو بن ہند، یہ حیرہ کا بادشاہ تھا، ان دونوں میں اس نے مصالحت کرائی۔ اس نے کچھ عرصے بعد بادشاہ نے بنو بکر کے شاعر حارث بن حلزہ کی شاعری کی وجہ سے اس کے قبیلے کی طرفداری کی، اور اس طرف بادشاہ نے اپنے درباریوں سے کہا، کیا تم مجھے بتا سکتے ہو کہ عرب کا ایسا آدمی کہ جس کی ماں میری ماں کی خدمت کرنے کو توہین سمجھے؟ لوگوں نے کہا کہ عمرو بن کلثوم کا نام ایسا ہے کہ اس کی ماں بڑی اعلیٰ خاندان کی ہے، وہ اس کو برا سمجھے گی۔ اس نے عمرو بن کلثوم کو بلاوا بھیجا، بھی خود بھی آئے، اپنی والدہ کو بھی لے کر آؤ، میری ماں آپ کی ماں سے ملنا چاہتی ہے۔ جب عمرو بن کلثوم ماں کو لے کر بادشاہ کے جزیرے میں آیا تو بادشاہ نے اپنی ماں کو سمجھا دیا تھا کہ عمر کی ماں کو کوئی کام بتاؤ جب وہ شامیانے میں داخل ہو جائے۔ جب وہ شامیانے میں داخل ہوئی تو بادشاہ کی ماں نے کہا کہ مجھے وہ چیز اٹھا کر دو۔ لیلا نے کہا جس کا کام ہو وہ اپنا کام خود کرے۔ جب لیلا کو مجبور کیا تو اس نے چیخا کہ وہ مجھے ذلیل کیا گیا۔ عمر نے جب اپنی ماں کی آواز سنی تو گیا اور ماں کی بے عزتی ہونے پر اس کو صحیح شدید غصہ آیا اور دربار میں جا کر بادشاہ کو کیا کر دیا؟ قتل کر دیا، اور قتل کرنے کے بعد فوراً جزیرہ چلا گیا، وہاں جا کر اپنا مکمل معلقہ بیان کیا، جس کی وجہ سے اس کو شہرت ملی، اس میں اپنی قوم کی حمد فی البدی اشعار کہے۔ اسی طرح اہم واقعات میں سے قبائلی جنگیں ہیں۔ وہ کئی جنگوں میں قبیلہ تغلب کے سپہ سالار رہے، اپنی قیادت میں دشمنوں کو شکست دی۔ ان کی بہادری کے کئی قصے عرب تاریخ میں محفوظ ہیں، اور ان کا قصیدہ معلقہ ان کی زندگی کا سب سے بڑا کارنامہ ہے، جو نہ صرف ان کے قبیلے بلکہ پورے عرب کی ثقافت کا آئینہ دار ہے۔ عمر بن کلثوم کے معلقے سے ایک مشہور شعر یہ ہے کہ الا لا یجہلن احد علینا فنجہل فوق جہل الجاہلین۔ وہ کہتا ہے خبردار کوئی ہم پر جہالت نہ کرے ورنہ ہم جاہلوں سے بڑھ کر جہالت کریں گے۔
اس شعر میں عمرو بن کلثوم اپنی قوم کی عزت نفس غیرت کا اظہار کر رہے ہیں۔ وہ خبردار کرتے ہیں کہ کوئی بھی ان کی قوم کے ساتھ نادانی یا بدتمیزی نہ کرے، کیونکہ اگر ایسا کیا گیا تو وہ اس سے بھی زیادہ سخت رد عمل دکھائیں گے۔ یہ شعر ان کی قوم کی بہادری، خودداری اور عزت نفس کی عکاسی کرتا ہے، جو کسی بھی توہین یا زیادتی کا بھرپور جواب دینے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ یہ شعر عربی ادب میں فخر اور حمیت کی علامت کے طور پر مشہور ہے اور آج بھی مختلف مواقع پر استعمال ہوتا ہے۔